کافر اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کافر اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اور مومن اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، مومن رسول کی مرضی پہ چلتا ہے۔ اور ایک حدیث سے کسی نے پوچھا کہ پھر مومن اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ تو تھا کافر اور مومن میں فرق، عام مومن میں اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ اس حجرے میں لیٹے ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق؟ آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے، آج ان کی خاک قبر کو بھی سلامی دی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج ان کے مزار پر پڑی ہوئی چادروں کو بھی بوسے دیے جا رہے ہیں۔ عام مسلمان میں اور ولیوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا عام مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا ہے۔ عام مسلمان کون ہے؟ جو رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے۔ رب کہتا ہے نمازیں پڑھو، وہ چھوڑ دیتے۔ رب کہتا ہے صاحب نصاب ہو تو زکات دو، وہ نہیں دیتے۔ رب کہتا ہے صاحب استطاعت ہو تو حج دو، وہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے گانے نہ سنو، وہ سنتے ہیں۔ مانتے ہو بدعت میں مبتلا ہونا، گانوں کے میں مت ہونا، فرماتا ہے ان باتوں سے وہ نہیں بچتے۔ رب مانتے ہیں مگر رب کی نہیں مانتے۔ آپ اپنی یہاں سے بھی آئے ہیں، جس سے بھی دس ہے نا، بتا باہر نکلے اسے پوچھے کہ تم رب کو مانتے ہو، تو وہ کہے گا میں رب کو مانتا ہوں۔ جس ماں بہن بیٹی سے پوچھے رب کو مانتی ہو، وہ کہے گی رب کو مانتی ہوں۔ لیکن جب نماز کا وقت آئے تو دیکھو مسجد میں نمازی کتنے ہیں۔ محلے میں ایک بھی کافر نہیں تھا، سب رب کو ماننے والے تھے، مگر مسجد میں نمازی کتنے ہیں؟ اور گھر کے مصلی پر نمازی کتنے ہیں؟ عورتوں میں سے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا میرے گھر میں کتنے ہیں جو رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، جو رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے۔ اس فقیر نے کہا، اس نے کہا عام مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا، اور ولی وہ بنتا ہے جو رب کو بھی مانتا ہے، رب کی بھی مانتا ہے، جو رسول کو بھی مانتا ہے، رسول کی بھی مانتا ہے، وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ دو دکاندار ہیں، آمنے سامنے دکانیں ہیں، دونوں کی زندگی گزر رہی ہے، دونوں پہ رات اور دن گزر رہے ہیں، لیکن ایک دکاندار کیا ہے؟ وہ ملاوٹ والا مال بیچتا ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دیا جس ملاوٹ کی اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں، جو پسی ہوئی مرچوں میں معلوم نہیں کیا کیا ملاتے ہیں، جو میرے والا مان لیتے ہیں، تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں اس بدبخت میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دکان جو ملاوٹ والا مال بیچے، جو ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مار جاتا ہے، جو تولتا ہے، اور اس کے سامنے بھی دکاندار ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ترازو اس کے ہاتھ میں بھی ہے مگر اسے کوئی اور ترازو بھی یاد رہتا ہے، اسے کوئی اور تکڑی بھی یاد رہتی ہر وقت۔ یہاں مار لی تو وہاں اس تکڑی میں ڈنڈی مار لی تو اس تکڑی میں کیسے ماروں گا؟ یہاں عمل تولے جائیں، وہ زندگی بھر جھوٹ سے بچا، کپٹ سے بچا، خالص مال دیا لوگوں اور پورا دیا اور تولنے میں کمی نہ کی، تو دونوں تجارت کرتے ہیں لوگوں کی نظر میں، مگر اللہ کی نظر میں یہ جو جھوٹ بولتا تھا اور ملاوٹ کرتا تھا، یہ صرف فرض کر رہا، سامنے والا دکاندار فرض ہی نہیں کرتا رہا، آپ کی عبادت کرتا رہا۔ اس کا درجہ پست ہوتا رہا، جو جھوٹ بولتا اس کے درجے بلند ہوتے رہے۔ یہ شیطان کا دوست بنتا چلا گیا، وہ رحمان کا ولی بنتا چلا گیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلندی نصیب ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف عظمت